أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ پہلا درجہ اسلام ہے، دوسرا درجہ ایمان ہے اور تیسرا درجہ احسان ہے۔ اس کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کے سوالات کے جواب کی شکل میں دی۔ جبریل علیہ السلام نے پوچھا اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ۔ سب سے پہلی چیز کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مطلب طریقہ اسلام کے اندر اعمال کا طریقہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس امت کے اندر دین کا امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد اگر طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، اس کے بعد آدمی کا اخلاص اور توحید کام آئے گی۔ اس کے بعد اس کی وہ نیت کہ اللہ کے لیے عمل کرنا، اس کے بعد کام آئے گا۔ خلاصہ یہ کہ کوئی بھی عمل، پہلی بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ توحید میں اس بات کا اقرار ہے اور گواہی ہے کہ میں جو بھی عمل کروں گا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کروں گا۔ اور دوسری یہ بات کہ میرا کوئی بھی عمل اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہوگا، کیونکہ وہ معبود برحق ہے، اس کے علاوہ سب معبودان باطلہ ہیں۔ اسلام میں ریاکاری کی حد تک بھی شرک برداشت نہیں ہے۔ عمل چاہے پہاڑ جیسا ہو، قرآن کی روشنی میں عمل ہو، اگر اس عمل کے اندر ریاکاری آ گئی وہ عمل باطل ہے، بلکہ اس ریاکاری کی وجہ سے آدمی جہنم بھی جا سکتا ہے۔ وہ جرم، وہ ریاکاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شرک اصغر ہے، اور شرک چاہے اصغر ہو یا اکبر، اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کرنے کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ہاں اس سے چھوٹے، اس کے علاوہ یعنی اس سے کم درجے کے جو گناہ ہیں جس کو چاہے گا اللہ معاف کر دے گا، کیونکہ شرک ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقمان علیہ السلام کا یہ قول ہے اپنے بیٹے کے لیے کہ شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں۔ اسی لیے تمام انبیاء کرام کو بھیجا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر قوم میں رسول بھیج چکے ہیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ وہ اپنی قوم کو، لوگوں کو بتائیں، لوگوں ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے دور رہو، یعنی غیر اللہ کی عبادت سے دور رہو، اور جو بھی غیر اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے اس سے بھی دور رہو۔ تو حضرات گرامی، سب سے بڑا گناہ اسلام کے اندر شرک ہے، اور شرک دو قسم کا ہے، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ شرک اکبر وہ شرک ہے کہ جو کلمہ توحید کے منافی ہے، جو ہم کلمہ توحید میں کہتے ہیں نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، ایسا شرک
جو اس کلمے کی گواہی کے خلاف ہو، اس کو توڑ کے رکھ دے، وہ شرک اکبر ہے۔ کہ آپ ایک آدمی کہتا ہے نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، مطلب عبادات اعمال سب اللہ کے لیے خالص کیے جائیں گے۔ عبادت کیا ہے؟ نیک اعمال ہیں، اعمال ہیں۔ اعمال ظاہری بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے دل کے اعمال جن کو ہم باطنی اعمال کہتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، جیسے توکل کرنا، امید لگانا۔ آپ نے کس سے رزق کی امید لگائی؟ یہ مسلمان کے، بلکہ رزق مانگنا بھی عبادت ہے، اللہ سے رزق مانگنا بھی عبادت ہے، معافی مانگنا بھی عبادت ہے، اللہ پر یقین کرنا بھی عبادت ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ توحید ہے۔ جب لفظ عبادت آتا ہے اس کا معنی توحید ہوتا ہے، جب لفظ توحید آئے تو اس کا معنی عبادت ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جتنے بھی آئے سب نے توحید عبادت کی دعوت دی۔ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے اس میں توحید عبادت کا ذکر ہے، یہ توحید عبادت ہے۔ عبادت اعمال کو کہتے ہیں کہ اپنے تمام اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر دو، چاہے وہ ظاہری اعمال ہو جیسے نماز، سجدہ، روزہ، زکوٰۃ، ذبح کرنا، یہ عبادت۔ قربانی، مطلب قربانی کے لیے ذبح کرنا، ایک گوشت کے لیے ذبح کرنا، قربانی کے لیے عبادت، ذبح کرنا عبادت ہے، اور یہ اس کا حقدار صرف اللہ ہے۔ اگر کسی نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ایسے شخص پر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرے، یعنی نذرانے کے طور پر، چڑھاوے کے طور پر۔ تو اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرنا۔ جب بھی کوئی عمل جو کہ عبادت ہو اور بندہ اللہ کے لیے بھی کرتا ہو اور کسی اور غیر اللہ کے لیے بھی کرتا ہو، وہ غیر اللہ چاہے فرشتہ ہے، نبی ہے، ولی ہے، بت ہے، سورج ہے، چاند ہے، چاہے نیک ہے، بد ہے، اس کو شرک کہتے ہیں اسلام کی روح سے۔ شرک مطلب اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک بنایا، کہ وہ عمل جو اللہ کے لیے خالص کرنا تھا اس میں کسی اور کو بھی شریک بنا لیا، شریک بنایا، اللہ کا منکر نہیں ہوا۔ یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیے، مشرک اللہ کا منکر نہیں ہوتا۔ جتنے بھی مشرکین تھے، مشرکین مکہ، مشرکین عرب، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، یعنی ان کا اللہ کے ساتھ ایمان ہے، ایمان کے ساتھ وہ شرک کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ ایمان ہے اور پھر بھی شرک کرتے ہیں۔ شرک کس چیز میں کرتے ہیں؟ عبادت میں۔ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں بناتے، اللہ کے برابر کسی کو نہیں ٹھہراتے، لیکن اللہ کی عبادت میں، مطلب اعمال کو اللہ کے ساتھ کے لیے بھی کرتے ہیں، صدقہ اللہ کے لیے بھی دیتے ہیں، اور غیر اللہ کے نام کا بھی چڑھاوا چڑھاتے ہیں۔ جب عمل اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی کر دیا، یعنی خالص وہ عمل کسی اور کے لیے بھی، جس طرح اللہ کے لیے کیا جاتا ہے کسی اور کے لیے بھی کر دیا، یہ وہ شرک ہے جو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، ایمان ضائع کر دیتا ہے، کلمہ توحید کی جو گواہی ہے اس کو توڑ دیتا ہے، اس گواہی کو جھٹلا دیتا ہے، اور اس کی کوئی معافی نہیں۔ اگر بغیر توبہ کے بندہ مر جائے والعیاذ باللہ، اس کی کوئی معافی نہیں۔ اور اسی طرح شرک اصغر، شرک اصغر عبادت میں شرک نہیں ہے لیکن بڑے شرک کی طرف لے جانے والا عمل ہے، جیسے غیر اللہ کی قسم اٹھانا، ماں باپ کی قسم اٹھانا، بچے کی قسم اٹھانا، دھرتی کی قسم، مجھے تیری قسم، میرے ماں کی قسم، میرے باپ کی قسم، یہ شرک ہے۔ یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ ہندوؤں کا کام ہو سکتا ہے، غیر مسلمین کا کام ہے، ہم مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان جہالت میں یا لاپرواہی میں ایسی قسم اٹھاتا ہے تو یہ گناہ ہے، شرک، اور شرک کے درجے کا گناہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا۔ اسی طرح بدشگونی لینا، صبح نکلا تھا کسی سے جھگڑا ہو گیا، دل کھٹا ہو گیا، کہا چلو واپس چلتے، پتہ نہیں آگے اور کیا ہوگا میرے ساتھ، آج دن خراب ہو،
یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے۔ آپ کو کیا معلوم اگلے قدم پر آپ کے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے رزق میں، کیا کیا برکتیں رکھی ہوں؟ یہ تو اللہ کا نظام ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اللہ کے ساتھ بدگمانی کر لی کسی حادثے کی وجہ سے۔ بدشگونی کرنا بھی یہ بڑا گناہ اور شرک کے درجے میں آتا ہے، لیکن شرک اصغر ہے۔ اس کا کفارہ کیا ہے؟ توکل علی اللہ، اللہ پر توکل کیجیے اور قدم بڑھائیے۔ جو بھی نفع نقصان اس کے ہاتھ میں، اگر نقصان پھر بھی لکھا ہے پھر بھی اللہ پر ایمان رکھیے کہ اس کا فیصلہ ہے، کہ کوئی اور میرا نقصان کرنے والا نہیں ہے۔ الغرض اسلام کا خلاصہ کیا؟ جو ہمارا دین ہے، جس کے بارے میں ہمیں پوچھا جائے گا ما دین ہوگا، تیرا دین کیا ہے؟ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اخلاص العمل للہ، کہ اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرو۔ ریاکاری کی حد تک بھی شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس قدر اسلام ہم پر زور دیتا ہے توحید عبادت کا، تو اسلام یہ کیسے برداشت کر لے گا کہ ہم عمل ہی کسی اور کے لیے کریں؟ ایک عمل تھا جو ہم اللہ کے لیے کر رہے تھے، اس کے بیچ میں ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، وہ عمل باطل ہو گیا۔ پہاڑ جیسا عمل، قرآن سے ثابت عمل، وہ عمل برباد ہو گیا اور کھاتے میں شرک لکھا گیا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگوں کو جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کے پھینکا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ اور کون ہیں وہ لوگ اور عمل کیا ہے ان کا؟ ایک نے اسلام اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے جنگیں لڑی ہیں، حتیٰ کہ جان دے دی۔ ذروۃ سنام الجہاد، دشمن سے میدان میں اتر کے لڑنا اسلام اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے، یہ چوٹی کا عمل ہے اسلام کے اندر۔ شہید کا قطرہ، خون کا قطرہ زمین پر بعد میں پہنچتا ہے، مغفرت پہلے ہو جاتی ہے۔ لیکن اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کہا اس نے کہا میں نے تو جان دے دی، زندگی لگا دی تیرے دین کی خاطر، تیرے مسلمان، اسلام اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے۔ اللہ نے کہا کذبت، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو چاہتا تھا لوگ میری تعریفیں کریں، مجھے بہادر کہیں، حالانکہ نیک عمل کر رہا تھا، بیچ میں ریاکاری آ گئی، اور جو تو نے چاہا تھا وہ مل گیا، لوگوں نے تیری تعریفیں بہت کر لی، اور منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ عمل کوئی غلط عمل کیا تھا، کوئی بدعت کی تھی، عمل ثابت شدہ قرآن و حدیث سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ والا عمل۔ دوسرے شخص نے خون پسینے کی حلال کمائی پانی کی طرح بہائی تھی اللہ کے راستے میں، انفاق فی سبیل اللہ، زکوٰۃ تو وہ دیتا ہی تھا، صدقے خیرات کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جھوٹ بولتا ہے، جبکہ حقیقت میں اس نے کیا جھوٹ۔ کیا کہ تیری نیت میں ریاکاری تھی، لوگ مجھے سخی کہیں گے۔ عمل بھی برباد اور سب پوری دنیا کے سامنے رسوائی۔ وجہ کیا بنی؟ شرک اصغر، جس کو ہم کہتے ہیں اصغر، چھوٹا شرک۔ شرک اصغر چوری، زنا، ڈاکہ، بدکاری، شراب پینے سے بھی بڑھ کر ہے، قتل سے بھی بڑھ کر ہے شرک اصغر۔ اس کی معافی نہیں ہے اگر توبہ کے بغیر مر گیا بندہ۔ تیسرا، عالم دین، قاری قرآن، اس کو بھی اللہ نے کہا تو نے جھوٹ بولا، تو نے زندگی لگا دی، لیکن دل میں ایک چیز تھی کہ لوگ میری تعریفیں کریں گے۔ مطلب اللہ تعالیٰ اپنے اعمال میں شرک نہیں برداشت کرتا، چاہے وہ ریاکاری کی حد تک۔ اور ایک آدمی اگر طواف کرے کسی اور کے، اللہ کے گھر کو چھوڑ کے، پکارے کسی اور کو، اللہ کو بھی پکارے، ہم نہیں کہتے کوئی منکر ہے اللہ کا، بلکہ اللہ نے کہا مشرک اللہ کو مانتا ہے، شرک کرنے والا کبھی بھی اللہ کا منکر نہیں ہوتا، شرک کرنے والا کبھی بھی اللہ کا منکر نہیں ہوتا۔ اس کا قصور صرف یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی کی بھی عقیدت رکھتا ہے۔
تو اسلام کی بنیادی تعلیم یہ ہے، اگر ہم نے یہ نہیں سمجھی ساری زندگی برباد ہے۔ اور ایمان کا یہ پہلا رکن ہے، ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ کیا ایمان لائے؟ اس کا مطلب کیا ہے اللہ پر ایمان لانے کا؟ پہلا مطلب یہ ہے کہ میرے اعمال، چاہے وہ ظاہری اعمال ہوں جو عبادات ہیں، چاہے میری زندگی ہے، میرا جینا مرنا اللہ کے لیے، اور میرے دل کے اعمال، یہ تو زندگی کا نظام ہے، کبھی خوشی، کبھی غمی، کبھی فقر، کبھی فاقہ، کبھی خوشحالی، کبھی پیسے کی ریل پیل، کبھی کچھ بھی نہیں۔ یہ تو نظام چلے گا۔ کروڑ پتی بھی اللہ کے در کا فقیر ہے، بڑے سے بڑا بادشاہ کے بھی بڑی بڑی حاجات ہیں، وہ بھی رات کو اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ تو پھر کس بات کا رونا پیٹنا؟ چاہے کروڑ پتی ہے، اس کی بھی پریشانیاں کروڑ پتی جیسی ہیں۔ اور یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں، دنیا کا نظام بنایا اللہ نے، اور ان حالات میں اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے۔ یہی تو عبادت ہے، اس کے لیے تو پیدا کیا کہ اس کا دل کہاں جا رہا ہے، یہ کیا سوچتا ہے میرے بارے میں، اس نے کیا سمجھ لیا کہ اگر فقر و فاقہ آ گیا تو بس عذاب آ گیا، اگر مہنگائی بڑھ گئی تو کیا جہنم میں چلے گئے؟ کیا پچھلی امتوں پر فاقے نہیں آئے، نبیوں پر فاقے نہیں آئے؟ مہنگائی نہیں بڑھی، خلافت راشدہ کے دور میں مہنگائی بڑھی، سیدنا خلیفہ کے دور میں مہنگائی ہوئی۔ تو اس کا کیا مطلب؟ بنی اسرائیل کی طرح ہم چیخنے لگ جائیں؟ اسلام کی کیا تعلیمات ہے؟ اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کورونا آیا، جب بھی ہم نے کوئی اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، بلکہ کورونا بھی سرکاری اداروں کے ذمہ لگاتے گئے، سیاست ہو، ممبروں سے اور چینلوں سے اور ہر جگہ ہم نے سیاست کی طرف بھاگے گئے کہ سیاست میں ہمارا حشر کا میدان ہوگا۔ نہ کسی نے ممبر سے کہا کہ لوگوں اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ یہ وبائیں جو آتی ہیں، وباؤں کے دنوں میں گناہ کرنا عام دنوں سے زیادہ بڑھ کر نحوست ہوتی ہے اس کی۔ فتنوں کے دنوں میں عبادت کرنا ایسے ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے جانا ہے فتنوں کے دنوں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ مزید فتنوں کو آگ لگاتے ہیں، زبان سے، عمل سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، اور فتنے کا پتلا بن جاتے ہیں، آگ بگولا ہوئے پھرتے ہیں۔ ہماری ساری دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف اس کلمہ توحید میں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سارا دین ہمارا اس میں ہے، ہماری دنیا اس محمد رسول اللہ، ہماری دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ اور لا الہ الا اللہ چابی ہے جنت کی، آپ نے سنا ہے؟ کیسے چابی ہے جنت کی چابی؟ کیسے؟ وہ اعمال ہیں، اعمال اس کے بغیر قبول نہیں ہوتے۔ جتنا مرضی آپ تہجدیں پڑھ لیں، جتنی مرضی صدقے کر لیں، خیراتیں کر لیں، نیک بن جائیں، چاہے کوئی گناہ گار ہے اس کی توبہ بھی اللہ قبول کرتا ہے، کافر تک کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے۔ اور معافی مانگنا عبادت ہے، توبہ کرنا عبادت ہے، اپنا اعتراف کرنا عبادت ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، اور بہترین انسان وہ ہے جو رجوع کر لے، اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ تو پھر کس چیز کا فساد، غصہ اور بے چینی؟ حضرات گرامی، اگر ہم نے یہ نقطہ سمجھ لیا، پورا دین سمجھ لیا کہ سارے نبیوں کی یہ دعوت ہے، لا الہ الا اللہ کا خلاصہ ہے اور پورا اسلام ہے، اخلاص العمل للہ، عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لو۔ عمل کا مطلب صرف نماز نہیں ہے، عمل کا مطلب جب تک یہ پورا جسم زندہ ہے، اس میں اعمال، یہ ایک ڈیوائس ہے، ایک مشین ہے، اس سے اعمال صادر ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک آدمی جو آئی سی یو میں وینٹیلیٹر پر پڑا ہے، جو آرٹیفیشل سانس سے چل رہا ہے، اس کے جسم سے بھی اعمال صادر ہو رہے ہیں۔ جب تک آپ کے جسم میں جان ہے، چاہے فالج ہوا پڑا، اللہ سب کو محفوظ رکھے، چاہے وینٹیلیٹر پر ہے،
بالکل اس کو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا کیا حالت ہوتی ہے وینٹیلیٹر، مشین کے بغیر سانس نہیں لے سک رہا ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے اس کے عمل ختم ہو؟ جب تک سانس ہے جسم میں، چاہے 20 سال قومے میں پڑا رہے، یہ بیکار نہیں پڑا ہے. اگر مسلمان ہے تو اس کا ایک ایک لمحہ عمل کے اندر گزر رہا ہے. یہی تو اعمال کا فلسفہ سمجھ لیں. ان اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے. کانٹا بھی چبھے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی حساب آپ کو دیتا ہے، اس پر بھی آپ کا گناہ معاف کرتا ہے، آپ کے درجے بلند کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ مسلمان ہیں. یہ وجہ نہیں کہ آپ فلاں پارٹی کے اور فلاں فرقے کے ہیں. تو اسلام کی قدر کیجیے، جس کی وجہ سے عزت ملتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ درجے بلند کرتا ہے. اور اسلام کون سا ہے؟ جو ہم نے بنایا، ہم نے سمجھا، یا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ما انا علیہ واصحابی. جس طریقے، اسلام ایک طریقہ ہے، اسلام طریقے کا نام ہے، اور طریقے کو سادہ لینگویج میں مسلک کہتے ہیں. اور مسلک یا طریقہ یا سنت وہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا. یہ بھی جاہلانہ ڈائلاگ ہے، اسلام میں مسلک نہیں ہوتا. اسلام خود ہی مسلک ہے، طریقہ کار ہے. نبی کا طریقہ، نبی کا مسلک، صحابہ کا طریقہ. مطلب آزاد یہ تو نہیں کہ بس جس طرح مرضی چلتے رہے. ہاں، اسلام میں یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی بھی کھڑا ہو جائے اور اپنے آپ کو آئیڈیل بنا کر پیش کرے. ہم میں سے کوئی بھی آئیڈیل نہیں ہے کسی کے لیے. کوئی بھی کتنا بھی علم میں اور تقوی میں ہم مقام حاصل کر لیں، کسی کو یہ کہنے کے حقدار نہیں ہے کہ آؤ میرے پیچھے چلو، آؤ میرے علماء کے پیچھے چلو، آؤ میرے بزرگوں کے پیچھے چلو. اگر بزرگ ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ و اہل بیت. جو عالم، جو داعی اس آپ کو ان کے پیچھے لگائے، سمجھ لیں اسلام کی دعوت دے رہا ہے، کیونکہ ان کا طریقہ اسلام ہے. باقی ہم میں کوئی بھی آئیڈیل نہیں. تو دیکھ لیں، جو آدمی بے ہوش پڑا ہے، قومے میں ہے، وینٹیلیٹر پر ہے، اس کے بھی اعمال جسم سے صادر ہو رہے ہیں اور اللہ کی طرف جا رہے ہیں. اور یہی کہا گیا ہے کلمہ توحید میں، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، کہ میرے اعمال کا جو حقدار ہے وہ صرف اللہ ہے. اس کے علاوہ کسی کے لیے گردن کٹ سکتی ہے، کسی کے لیے عمل نہیں کر سکتا، کسی کے لیے کسی سے مانگ نہیں سکتا، کسی کو پکار نہیں سکتا، کسی کے نام کی نظر و نیاز نہیں کر سکتا. کسی سے ڈروں گا نہیں، اور نہ ڈرنا میرے لیے جائز ہے. ایک ڈرنا ہوتا ہے فطری، انسان حالات سے ڈرتا ہے، دشمن سے ڈرتا ہے. یہ انسانوں کا فطری خوف ہے. ایک خوف ہے عبادت کے درجے، جو اللہ سے ڈرا جاتا ہے. اللہ کا خوف وہ عبادت ہے. اللہ کی محبت عبادت ہے. اللہ سے توکل کرنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا عبادت ہے. اور جب بھی لفظ عبادت آئے گا اسی کو توحید کہتے ہیں. مانگنا کیا ہے؟ عبادت ہے. یہی توحید ہے. اور ہر مسئلے کا حل توحید ہے. لا الہ الا اللہ میں جو آپ نے کہا ہے، ہر مسئلے کا حل توحید ہے کہ آپ اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لو. تو ہم کہتے ہیں جو وینٹیلیٹر پر پڑا ہے، چاہے مہینہ پڑا ہے، چاہے 2 مہینے پڑا رہے، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. وہ ضائع نہیں ہے، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. اس لیے جلدی نہ کیجیے اس سے ہٹانے کی. اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں، اسے گناہ معاف ہو رہے ہیں. ہر تکلیف پر اس کا اللہ تعالیٰ حساب لکھ رہا ہے، اس کو جو بھی تکلیف ہے. آپ صحت مند ہیں، جوتا پہننے گئے تھوڑی دیر کے لیے نہیں ملا، اتنی سی پریشانی پر اللہ تعالیٰ اجر لکھ دیتا ہے. اور اسی لیے یہ سب سے بڑا ظلم ہے کسی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کرنا. اور آدمی کو پتہ ہی نہیں، وہ ڈھونڈ رہا ہے، شاید گم ہو گئی. اس کو آپ نے پریشانی دی، جس پریشانی پر اللہ اس کو اجر دے گا، اور آپ نے اس کو پریشانی دی.
بغیر اجازت کے کسی کی کوئی چیز اٹھانا، جوتا ہو، قلم ہو، کتاب ہو، کوئی بھی استعمال کی چیز ہو، بغیر اجازت کے قطعاً جائز نہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ حضرات گرامی، اسلام کے 5 ارکان ہیں اور ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں اور اسلام کے 6 ارکان ہیں، ٹوٹل یہ 11 ہوئے۔ اور اسی طرح جو آخری درجہ ہے آدمی کی دینداری کا، وہ ہے احسان۔ احسان اس کا مطلب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ عبادت اس طرح کرے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یعنی اس کیفیت میں عبادت کرے۔ یہ نہیں کہ اپنے دماغ میں تصور لائے کہ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے۔ اللہ کے بارے میں معرفت وہی ہے جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، جو اللہ کے بارے میں قرآن میں اور حدیث میں اسماء و صفات آئے ہیں کہ اللہ کا نام اور اس کی صفت، اسی سے معرفت نصیب ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اگر ناراض ہو جائے تو راضی کیسے ہوتا ہے، اور کن اعمال کو قبول کرتا ہے، کن شرائط پر قبول کرتا ہے۔ ساری معرفت قرآن اور حدیث میں، اس سے باہر کوئی معرفت نہیں۔ اور یہ سارا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل ہوا ہے، یہ معرفت ہے۔ لیکن عمل کرتے ہوئے ہماری کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ اعلیٰ درجہ ہے دینداری کا کہ آپ کی کیفیت یہ ہو کہ گویا کہ اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ اللہ کو اگر دیکھ رہے ہوں تو کس طرح عمل کریں گے؟ اس طرح عمل کریں۔ اگر یہ کیفیت نہ بن سکتی ہو تو پھر گویا کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یعنی اپنی کیفیت کی طرف دھیان دیں۔ یہ نہ ہو کہ شیطان آپ کو اس پر لگا دے کہ اللہ کا سوچیں کہ اللہ کس طرح، اللہ میرے سامنے بیٹھا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ کے بارے میں بغیر علم کے کوئی تصور میں لانا چیز، یہ کفر ہے بغیر علم کے اللہ کے بارے میں، بلکہ خنزیر کھانے سے بھی بڑا کفر ہے اللہ کے بارے میں کوئی بات کرنا بغیر علم کے، اللہ کے بارے میں ہو یا اللہ کے دین کے بارے میں ہو۔ یہ سب سے بڑا حرام ہے، خنزیر سے بھی زیادہ حرام ہے۔ ہمیں خنزیر کے گوشت سے نفرت ہے، لیکن دین کے بارے میں باتیں بے دھڑک زبان سے نکالتے ہیں، اور جبکہ وہ فتویٰ کے درجے کی ہوتی ہیں اور بولتے ہیں کہ میں فتویٰ نہیں دیتا، میرے پاس علم نہیں ہے، میں مولوی نہیں ہوں، اور مشین فتوے کی ہے۔ تو احتیاط کریں اللہ کے دین کے معاملے میں، دینی مسائل کے معاملے میں، خاص طور پہ اللہ کے بارے میں، اس کے رسول کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، عذاب قبر کے بارے میں اپنی طرف سے، اپنی عقل سے کوئی بات نہیں کریں۔ یہاں صرف یہ علم وحی ہے، قرآن اور حدیث، اس کی روشنی میں جو بات اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے اسی پر ایمان لانا فرض ہے۔ تو یہ آخری درجہ ہے دینداری کا، اعلیٰ درجہ۔ تو اسلام کے 5 ارکان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا، اور اس کا علم ہونا چاہیے، گواہی بغیر علم کے نہیں ہو کہ، اور اس میں نفی اور اثبات ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے لا الہ یہ نفی ہے، الا اللہ یہ اثبات ہے۔ کس چیز کی نفی کی؟ معبودان باطلہ کی نفی کی۔ الا اللہ معبود برحق کا اثبات کیا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت ہو اس کی نفی کر دی، اس کی بھی نفی، اس کی عبادت کی بھی نفی۔ اگر یہ علم نہیں ہے نفی اس بات کا تو یہ گواہی بھی بیکار ہے۔
اور اسی سے تو چابی، یہی تو چابی ہے جنت کی۔ اور دوسرا رکن ہے نماز قائم کرنا، یہ کوئی گنجائش نہیں ہے، نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کر، سفر میں ہو تو آدھی، مریض ہو تو چلو جماعت فرض نہیں ہے مریض کے اوپر، لیکن پڑھنی پھر بھی احکامات ہیں۔ صحابہ کے نزدیک بالاتفاق نماز کو چھوڑنے والا چھوڑنا کفر تھا۔ صحابہ کے نزدیک نماز کو چھوڑنا یہ عمل بالاتفاق، اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، اس کو کفر سمجھتے تھے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ کے مصارف ہیں، 8 مصارف ہیں۔ زکوٰۃ صرف 8 قسم کے لوگوں کو دی جائے گی۔ زکوٰۃ کسی بلڈنگ، کسی کنویں، کسی پروجیکٹ، کسی دسترخوان پر نہیں لگتی، یہ 8 قسم کے مستحقین لوگوں پر لگتی ہے۔ لوگ ہیں، قرآن میں اس کا ذکر ہے، کوئی کسی تنظیم کے پروجیکٹ پر نہیں لگتی، کسی مدرسے کی بلڈنگ پر نہیں لگتی، نہ مسجد پر لگتی، کہیں بھی نہیں لگتی، سوائے 8 قسم کے افراد ہیں، افراد، یہ ذہن میں رکھیے۔ نہ کسی کنویں پر لگتی ہے، نہ کسی فلاحی کام پر لگتی ہے، چاہے وہ بہت نیک کام ہے، ان لوگوں کے ہاتھ میں دی جائے گی جو حقدار ہیں، وہ اپنی مرضی سے چاہے سگریٹ پیئیں، چاہے قیمہ کھائیں، چاہے سبزی کھائیں، چاہے اڑائیں، ان کا مال ہے، اللہ کا مال ہے، آپ کے پاس امانت ہے، ان تک پہنچائیں۔ باقی اس کے علاوہ صدقہ خیرات آپ جس کو مرضی دیں، مسجد میں دیں، مدرسے میں دیں، تنظیم کو دیں، جہاں مرضی دیں۔ زکوٰۃ اللہ کا مال ہے، وہ وہاں دے جہاں اس نے کہا ہے، ورنہ برباد نہیں کر اپنے مال کو۔ اور اس کی عذاب بہت سخت ہے قیامت کے دن۔ ماہ رمضان کے روزے رکن اسلام کا فرض ہے، اور حج بیت اللہ، اور بعض اہل علم کے نزدیک ایک عمرہ بھی فرض ہے زندگی میں، حج اور عمرہ استطاعت ہو۔ اس کے علاوہ جتنے مرضی اللہ توفیق دے بار بار کریں۔ اور ایمان کے 6 ارکان ہیں، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور آخرت پر، یوم آخرت پر۔ اس کی تفصیلات ہیں، عذاب قبر بھی اس میں آ گیا، عذاب قبر برحق ہے، یہ اسلام کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ اور 6 ہے تقدیر پر ایمان لانا، کہ جو بھی اس دنیا میں ہوتا ہے اس کا یا ہونے والا ہے، اللہ کو پہلے سے علم ہے، اور وہی اللہ نے لکھا ہے، اور اس کی مشیت سے ہوتا ہے، کسی شخص کی یہ نہیں ہے کہ اس کی مرضی اللہ پر غالب آ جائے۔ یہ 11 چیزیں ہو گئی۔ اور احسان، اور اس کی کوشش کریں ہم کہ اس قدر ہم اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر لیں کہ ہماری یہ کیفیت ہو جائے جیسے اللہ کو دیکھ کر عمل کرنے کی کیفیت ہوتی ہے، یا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو اس کو کیسی کیفیت ہوگی۔ یہ پورا اسلام ہے، یہ وہ عمل ہے جس کے بغیر جنت میں داخلہ مشکل ہے۔ اس کی فکر کریں اور اس کا علم حاصل کریں، اس کی تفصیلات میں جائیں، علماء سے پوچھیں، سیکھیں۔ نماز کے واجبات ہیں، فرائض ہیں، ارکان ہیں، مستحبات ہیں، وضو کے احکام ہیں، کچھ چیزیں ہیں جن سے ٹوٹ جاتا ہے وضو، نماز ٹوٹ جاتی ہے بعض چیزوں سے، ان چیزوں کو سیکھنا فرض ہے۔ جو چیز ہم پر فرض ہے ان کے بارے میں سیکھنا بھی فرض ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں پوچھیں، یہ نہیں کہ بس منہ رکھنے کے لیے فلاں کو دے دی، فلاں کو دے دی۔ ناراض ہوتا ہو، زکوٰۃ جس کا حق ہے اس کو، اور زکوٰۃ کے حقداروں میں سب سے پہلے آپ کا خونی رشتہ، ماں کی طرف سے ہو یا باپ کی طرف سے، چاہے دور کا ہو، سب سے پہلے رشتہ دار۔ اور آپ کے نفلی صدقہ خیرات کے سب سے پہلے حقدار ماں باپ، بہن بھائی۔ اور جو خرچہ آپ اپنے بیوی بچوں پر کرتے ہیں اس کا ڈبل اجر ہے جو اس سے جو اپنے دوست احباب پر خرچ کرتے ہیں یا دوسروں پر خرچ کرتے ہیں۔